آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح غیب سے امداد ہو اور بے روزگاری کے سائے جو کہ آنے والے وقت میں مزید بے روزگاری بڑھنے والی ہے، اور کس طرح ہم پائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور خوب خوب نعمتیں 6 قرآنی آیاتوں کے ذریعے سے۔ تو پھر آئیے سیکھتے ہیں غیبی امداد کی اور رزق میں اضافے کی 6 قرآنی آیاتوں میں سے سب سے پہلی جو آیت ہم پڑھیں گے وہ ہوگی بے روزگاری، جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے اس سے نجات کے لیے۔ دوسری آیت پاک ہم پڑھیں گے جس میں ہم کہتے ہیں فقر یا فقیری، جس کو ہم بینکرپسی کہتے ہیں، اس کا اگر خوف ہو تو اس سے نجات کے لیے ہم پڑھیں گے دوسری آیت پاک۔ تیسری آیت پاک ہم پڑھیں گے قرض سے خلاصی کے لیے۔ چوتھی آیت پاک ہم پڑھیں گے کاروبار میں بے تحاشا برکت کے لیے۔ پانچویں آیت پاک ہم پڑھیں گے جس کے ذریعے سے ہوگی انشاءاللہ تعالی پیسوں میں خوب خوب برکت۔ اچانک اگر نوکری چلے جانے کا خوف ہو یا کاروبار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جانے کا خوف ہو، اس سے نجات کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے چھٹی آیت پاک۔ جب ہوگی ہر جانب ہی بے روزگاری تو کیسے چلے گی زندگی کی گاڑی؟ جیسے حالات سے اس وقت پوری دنیا گزر رہی ہے، ایسے حالات پچھلے 400 سال سے ہر 100 سال کے بعد ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی کھلی نشانیاں دے رہا ہے۔ سن 1720 میں، یعنی کہ آج سے 400 سال پہلے، فرانس کے شہر مرسیلی میں پلیگ پھیلا، یعنی کہ طاعون پھیلا۔ اس صورت میں جب طاعون پھیلا تو آپ سوچئے 30% آبادی اس شہر کی موت کے گھاٹ اتر گئی، صرف اس ایک وبا کی وجہ سے۔ سن 1820 کے اندر ایشیاٹک کولرا، جو کہ کلکتہ سے شروع ہوا، پھر پورے ایشیا میں پھیلا، پھر پورے مڈل ایسٹ میں، سارے عرب ممالک میں پھیلا، آخر میں یہ جا کر افریقہ تک پہنچ گیا۔ سن 1920 میں اسپینش فلو کی وجہ سے پوری دنیا میں 5 کروڑ اموات ہوئی۔ میں کہہ رہا ہوں 5 کروڑ، 50 ملین، 5 کروڑ اموات ہوئی ہیں۔ یہ ابھی صرف اور صرف کچھ سال پہلے، یعنی کہ صرف اور صرف 100 سال پہلے ہی یہ گھٹنا پوری دنیا میں گھٹی ہے۔ ہر 100 سال کے بعد ایسی ہی کیفیات پوری دنیا میں ہونے کا مطلب تو بس ایک ہی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف محض ایک اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ 1720، 1820، 1920، اب 2020 میں یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہے، اس میں تھوڑا سا لیکن فرق ہے۔ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلے گئی ہے، پوری دنیا کے اندر بے روزگاری اب جو آئے گی وہ سارے کے سارے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دے گی۔ ہمیں بچائے گا تو بس ایک چیز ہمیں بچائے گی، وہ ہے درود شریف کا وسیلہ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ 6 قرآنی آیات کے ذریعے سے ہم مکمل معاشی اپنی جو کوئی بھی بے برکتی ہے، جو کوئی بھی زوال ہے، اور غیبی جو کوئی بھی امداد ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ ابھی اسی وقت انشاءاللہ بھی کچھ ہی دیر میں ہم پوری بات سمجھیں گے اور خوب فیض، فضل اور غیبی امداد بھرپور طریقے سے حاصل کریں گے۔ آنے والے وقت میں بے روزگاری کتنی تیزی کے ساتھ بڑھنے والی ہے، اس بات کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ پہلے یہ ہوتا تھا، مہنگائی جو آتی تھی، جو لوگوں کو نوکری سے نکالا جاتا تھا، اس کا طریقہ صرف اور صرف ایک بہت ہی سمپل سا ایک طریقہ تھا۔ ایک ہوتے تھے سیٹھ صاحب اور ایک ہوتا تھا اس کا مینیجر اور سیٹھ صاحب مل کر ایک پروگرام بناتے تھے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ ایک ادارے میں، ایک فرم میں، ایک دکان میں 20 آدمی کام کرتے ہیں، تو مینیجر اور سیٹھ صاحب مل کر ایک پلان بناتے تھے کہ کس طریقے سے 12 یا 14 آدمی کے ذریعے سے اسی 20 آدمی کا کام نکالا جا سکے، اپنا منافع بڑھایا جا سکے۔ وہ 6 یا 8 لوگ جو بے روزگار کیے جاتے تھے، اپنے منافع کو بچانے کے لیے، کسی طریقے سے اپنے منافع کو بڑھانے کے لیے یہ ساری چیز کی جاتی، جس کو ہم سمپل اس کو کہتے ہیں ڈاؤن سائزنگ۔ بس یہ ایک طریقہ کار تھا جو پہلے رائج تھا، مہنگائی اس طریقے سے آیا کرتی تھی۔ آج کی تاریخ میں جو بے روزگاری آتی ہے وہ ہے بڑے پیمانے پر۔ مثال کے طور پر ایک کوئی ادارہ ہے، کوئی بہت بڑی کوئی کمپنی ہے، کوئی میگا کوئی فیکٹری ہے، جس کے اندر سمجھ لیں کہ ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں۔ اب ان کے جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں، جتنے بھی اسٹورز ہیں، وہ سارے کے سارے ہو گئے بند۔ اب جب یہ سارے کے سارے اسٹورز بند ہو گئے تو لازمی طور پر بڑے پیمانے پر تھوڑا سا منافع ہی ملتا تھا،
منافع کا تھوڑا سا حصہ ہی ملتا تھا اس مزدور کو مزدوری کے نام پر۔ اب جب کہ منافع جنریٹ ہو ہی نہیں رہا، سیلز ہو ہی نہیں رہی، سارے کے سارے آؤٹ لیٹس بند ہو گئے، تو بڑے پیمانے پر پوری دنیا کے اندر بے روزگاری اب آج کی تاریخ میں اس طرح سے ہو رہی ہے۔ آنے والے وقت میں جو بے روزگاری کا جن بے قابو ہوگا، اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو یہ جو وائرس وغیرہ کے بعد جیسے ہی ہم اس سے نکلیں گے تو ایک اور عجیب و غریب صورتحال سامنے کھڑی ہوئی ہے، وہ ہے ہیومن لیس جو ہے وہ مشینریز آ جائیں گی جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے خود ہی بات کریں گی۔ اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا پورا ایک سسٹم آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر گاڑی خراب ہو رہی ہے تو مکینک کی ضرورت نہیں پڑے گی، گاڑی خود ہی جائے گی اسٹیشن کے اوپر، کمپیوٹر خود ہی اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا کہ کہاں پر کون سا فلٹر بلاک ہے، کہاں پر تیل کم ہے، کہاں پر کون سا پانی کم ہے، خود بخود ہی چیک ہوگا۔ مشین کمپیوٹرز خود بخود ہی اس کی سیٹنگ جو ہے وہ دوبارہ ریٹیون اس کو کر لیں گے۔ انسان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پورا ایک جو ہے وہ طوفان ایک کھڑا ہوا ہے، جس کے اندر ایک عام آدمی جو کہ ہاتھ سے کام کرتا ہے اس کا سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ جس وقت پوری دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سسٹم رائج ہو جائے گا، اس کے بعد ایک اور لہر آئے گی بے روزگاری کی۔ اب وہ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ کہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی جگہ جو ہے روبوٹ کام کیا کریں گے۔ وہ وقت آ چکا ہے جس طرح سے انسان کا آئی ڈی کارڈ یا آئیڈینٹی کارڈ، نیشنل آئی ڈی کارڈ جس کو CNIC کہتے ہیں آج کل، وہ بنتا ہے اس طریقے سے۔ ایک پہلا روبوٹ سعودی عرب میں صوفیہ کے نام سے، آپ چاہیں تو جا کے سرچ کر لیجئے، ایک روبوٹ ہے جو کہ بنایا گیا ہے، اس کو انسان کی طرح آئی ڈی کارڈ الاٹ کیا گیا ہے۔ انسانوں کی جگہ روبوٹ کام کریں گے تو آپ سوچئے کہ کوئی بھی وائرس روبوٹ کے اوپر تو اثر نہیں کرے گا، نہ ہی اس کے بچے چھوٹے رو رہے ہیں، نہ اس کو بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، نہ اس کے ماں باپ بیمار پڑ رہے ہیں، نہ وہ خود بیمار پڑ رہا ہے۔ اس کے اندر تو صرف ایک چپ لگی ہوئی ہے، ایک سسٹم لگا ہوا ہے، اس مینٹیننس نہیں ہوگی، وہ کھانا نہیں کھاتا ہوگا، اس کو نیند نہیں آتی ہوگی۔ وہ مینٹیننس فری سسٹم کی وجہ سے جب پوری دنیا جب روبوٹس کو اڈاپٹ کرے گی، نوکروں کو نکال کے، انسانوں کو کام سے نکال کر جب روبوٹوں کو کام پہ رکھے گی، تو سوچئے کہ کتنی بڑی بے روزگاری آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے اس اب یہ جو حالات اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ بدتر حالات ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں شاید۔ رزق میں بے شمار اضافے کے لیے اور برکت کے لیے جو ہم پہلی آیت مبارکہ پڑھیں گے وہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 114، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ گھر میں بے روزگاری ہو، تنگی ہو اور رزق میں برکت نہ ہو، اس کے لیے یہ آیت مبارکہ پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں۔ بے روزگاری اور تنگی فقیری میں بدلنے والی ہو تو اس کے لیے ہم پڑھیں گے قرآن پاک کی برکت والی یہ دعا۔ سورہ القصص آیت نمبر 24، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بے شک کلام پاک ہے ہماری امداد کے لیے، کوئی آپ کو نہیں گرا سکتا، اللہ چاہے گا اگر آپ کو اٹھانا۔ انشاءاللہ پڑھیے یہ دعا اور پڑھ کر خوب دعا کیجیے، انشاءاللہ فقیری تو کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ عروج کی طرف بھی لے کر جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی قرض جیسی بیماری میں مبتلا ہو جو کہ لوگ گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، قرض کا تقاضا کرتے ہیں آپ سے، اس کے لیے پڑھیے قرآن پاک کی یہ دعا۔ سورہ القلم آیت نمبر 32، عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ مائنس سے پلس میں چلے جائیں گے، انشاءاللہ زوال سے عروج کی جانب، انشاءاللہ اندھیرے سے روشنی کی جانب انشاءاللہ جلد ہی چلے جائیں گے۔ قرض جیسی لعنت سے انشاءاللہ بہت جلد اللہ کرے گا انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ اگر کاروبار میں بے شمار ترقی چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیے قرآن پاک کی یہ دعا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 129، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ انشاءاللہ جیسے ہی اگر کاروبار آپ کا بند ہے، جیسے ہی کاروبار کھلیں گے آپ خوب ترقی کریں گے انشاءاللہ، اور اتنا مال بیچیں گے انشاءاللہ
کہ فرصت نہیں ہوگی آپ کے پاس قرآن پاک سے. جب امداد آئے گی نا تب آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ کس طرح تیزی کے ساتھ آپ کو کاروبار دوبارہ پہلے سے زیادہ بہتر حالت میں انشاءاللہ پہلے سے زیادہ انشاءاللہ دیکھتے جائیے. درود پاک کے صدقے اول آخر درود شریف ہمیں پڑھنا ہے ساری کی ساری دعاؤں کے اول آخر, اور ہے بھی کلام پاک تو دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ. خوب ترقی پائیں گے انشاءاللہ. ہر گھر کا ہی مسئلہ ہے جو کہ ہر شخص کہتا ہے کہ پیسوں میں آج کل برکت نہیں ہے. اگر پیسوں میں برکت نہ ہو تو پڑھیے سورہ الانبیاء آیت نمبر 83, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اگر پیسے آتے تو ہوں لیکن برکت نہ ہوتی ہو, گھر میں 3 4 لوگ پیسے لے کر آتے ہوں لیکن پھر بھی گھر کے اندر پیسوں میں برکت نہیں ہوتی, یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے جس کے اندر بس پتہ نہیں کیا نحوست ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بس رحم کرے ہم پر اور آپ پر, سب پر ہی, ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم کرے درود پاک کے صدقے, اپنے کلام پاک کے صدقے. جب یہ دعا پڑھیں تو اچھی طریقے سے دعا کریں اور پڑھ کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو نحوست ہے یہ گھر سے آپ کے نکل جائے. اگر لٹکتی ہوئی تلوار سر پر ہو کہ نوکری چلی جائے گی, کاروبار بند ہو جائے گا, اگر نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا, اگر کاروبار بند ہو گیا تو کیا ہوگا, اچھا خاصا اچھا بھلا ویل اسٹیبلش انسان پڑھا لکھا روڈ پر آ جائے گا تو کیا ہوگا. اگر پریشانی ہے اگر اس طرح کی تو قرآن پاک کی ہم پڑھیں گے آیت سورہ الشعراء آیت نمبر 19, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. ان تمام ہی دعاؤں کے اول آخر 3 بار پڑھنے کے وقت دعا کے اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں. وہ شخص اب اس کا طریقہ کار نوٹ کر لیجیے کہ یہ آیت پاک ہم کتنی مرتبہ, یہ جو غیب سے امداد کی اور برکت کی جو آیات میں نے آپ کو ابھی سکھائی ہیں, ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے. اس کا طریقہ کار پڑھنے کا نوٹ کر لیجیے. سمپل طریقہ ہے, اگر ایک شخص کی عمر مثال کے طور پر اگر 30 سال ہے تو وہ شخص پڑھے گا خود کے لیے اپنی نیت سے 30 مرتبہ روزانہ, اور پڑھ کر اچھی طریقے سے دعا کرے گا. یہ آپ 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی کہ فجر میں اور عصر میں, جس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے. اس وقت غیب کے خزانے, رزق کے خزانے اللہ تعالیٰ کے کھولے جاتے ہیں. صبح شام بھی پڑھ سکتے ہیں, ورنہ فجر کی نماز کے بعد دن میں 1 مرتبہ صبح میں ضرور پڑھیں. اگر کوئی بہن پڑھے اپنے بھائی کے لیے تو اس کی نیت سے پڑھے. اگر کوئی ماں پڑھے اپنی اولاد کے لیے, کوئی بیوی پڑھے اپنے شوہر کے لیے, تو ان کی نیت سے پڑھیں اور اتنی دفعہ پڑھیں جتنی اس شخص کی عمر ہے. اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے پڑھے, مثال کے طور پر ایک بھائی ہے جو بے روزگار ہو گیا تو دوسرا بھائی, یہ شخص خود اپنے لیے بھی پڑھے اور یہ بھائی جو دوسرا ہے وہ اس کی امداد کرنے کے لیے وہ بھی اتنی مرتبہ پڑھے جتنی اس شخص کی عمر تھی. پڑھ کر اچھی طریقے سے دعا کریں, بہت اچھی دعائیں کریں. یہ قرآنی دعائیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں, کوئی مذاق نہیں ہے. پڑھیں گے جس وقت دیکھیں گے آپ غیب کے خزانوں سے انشاءاللہ آپ کی امداد ضرور ہوگی. اپنا نام دعا میں ضرور شامل کروائیے. جائیے ابھی لکھیے, کمنٹ سیکشن میں جائیے, اپنا نام اپنے ملک اور شہر کے نام کے ساتھ لکھیے. اگر کسی اور ملک سے اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اپنا شہر اور ملک کا نام ضرور لکھیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں. اپنا مختصر سا مسئلہ بھی لکھیے تاکہ میں ان گناہگار ہاتھوں سے آپ کے لیے دعا کر سکوں. اگر کسی جسمانی یا روحانی بیماری کا باقاعدہ علاج چاہتے ہیں تو roshnicenter.com پر جائیے اور اپنا سوال کیجیے. اگر چاہیں ہمارے نمائندوں سے باقاعدہ, معاونین سے باقاعدہ بات کر کے اپنا مسئلہ 1 to 1 اگر بیان کروانا چاہتے ہیں, اگر لکھوانا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ کیجیے. ہمارے معاونین آپ کی معاونت کے لیے موجود ہیں. ہمیشہ ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس شخص کو میرے پاس بھیجنا جس کے نصیب کی شفا تو نے میرے ہاتھ میں لکھی ہے, جس کے نصیب کی برکت تو نے میرے ہاتھ میں لکھی ہے. آپ کا مجھ سے رابطہ ہونا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بے شک ممکن ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمیں اس کرائسس سے, اس وبا سے, اس پریشان حال سے, اس عذاب سے ہمیں نکالے. اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دوبارہ ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بناتے ہیں. ہمیں دوبارہ ہمیں خوب کھل کر عبادات کرنے والا, آسانیاں پھیلانے والا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے
फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।